ناظرین، جیسا کہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا فرشتے قرآن پڑھتے ہیں، تو اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً بتایا جائے گا کہ فرشتے قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وحی کے سب سے پہلے کلمے اقرا کا مخاطب حضرت انسان ہے، نہ کہ فرشتہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حیثیت واسطہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا قرآن لانا اور پڑھ کر سنانا خود ان کے اختیار میں نہ تھا، وہ حکم خداوندی کے خلاف کر ہی نہیں سکتے تھے، جبکہ انسان کو طاعت و معصیت دونوں کا اختیار دیا گیا۔ اسی وجہ سے تلاوت قرآن کا شرف انسان کو ملا، کسی فرشتے کو ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ ابن الصلاح اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں، یعنی قرآن کا پڑھنا ایسی شرافت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشرف کیا ہے۔ کیونکہ یہ چیز فرشتوں کو نہیں ملی، اس لیے انسان اس نعمت خاصہ کی وجہ سے فرشتوں کے لیے رشک تمنا بنا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت یا مذاکرہ ہو رہا ہو۔ بالآخر مومنین کی ایسی مجلسوں کو رحمت کے فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور سماع قرآن کی برکت سے، رحمت الہی سے وہ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی رات میں نماز تہجد کے لیے اٹھے تو مسواک کر لے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی جب نماز میں قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے پڑھنے والے کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتے ہیں، اور جو چیز پڑھنے والے کے منہ سے نکلتی ہے وہ فرشتہ کے منہ میں داخل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام فرشتوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی قدرت نہیں دی، البتہ بعض کو دی ہے، جیسے جبریل امین علیہ السلام کے وہ وحی لے کر آتے تھے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اور جس سال آپ علیہ السلام کا وصال ظاہر ہوا اس سال 2 مرتبہ دور کیا، اور آپ علیہ السلام ہر سال 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور جس سال آپ علیہ السلام کا وصال ظاہر ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بخاری شریف میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرات کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں تو بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات آخر ماہ تک آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوتے تو آپ صدقہ و خیرات کرنے میں تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رات کو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو مسواک کر لے، کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نماز میں تلاوت قرآن کرتا ہے تو فرشتہ اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ دیتا ہے۔ اس میں یہ احتمال ہے کہ اس فرشتے سے مراد نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ کوئی اور فرشتہ ہو، تو اس قرآن پڑھنے والے کے منہ سے جتنی بھی قرات نکلتی ہے وہ فرشتے کے منہ میں داخل ہوتی ہے، کیونکہ عام فرشتوں کو تلاوت قرآن کی فضیلت نہیں دی گئی، جیسا کہ دوسری روایات میں آیا ہے، اس لیے انسان سے قرآن مجید سننے پر حریص ہوتے ہیں۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو قرآن عظیم کا بہت شوق ہے، اور عام ملائکہ کو تلاوت کی قدرت نہ دی گئی۔ جب مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر منہ رکھ کر تلاوت کی لذت لیتا ہے۔ اس وقت اگر منہ میں کھانے کی کسی چیز کا لگاؤ ہوتا ہے، فرشتے کو ایذا ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے لوگوں کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قابل رشک 2 اشخاص ہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کی
تلاوت عطا کی اور وہ رات دن اس میں مشغول رہتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کثرت سے مال عطا فرمایا، بس وہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پاک خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرأت میں ماہر ہے تو قیامت کے دن انبیاء کرام اور ابرار لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پڑھتا ہے مگر ماہر نہیں ہے، مشقت اٹھا کر تکلف سے قرأت کر لیتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال ترنج کی سی ہے کہ اس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور مزہ بھی لذیذ، اور جو مومن قرآن شریف نہ پڑھے اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ خوشبو بالکل نہیں مگر مزہ شیریں ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی مثال خوشبودار پھول کی سی ہے کہ خوشبو عمدہ اور مزہ کڑوا، اور جو منافق قرآن شریف نہیں پڑھتا اس کی مثال حنظل کے پھل کی سی ہے کہ مزہ کڑوا ہے اور خوشبو بالکل نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اس کتاب یعنی قرآن پاک کی وجہ سے کتنے لوگوں کا مرتبہ بلند کرتا ہے اور کتنے ہی لوگوں کو پست و ذلیل کرتا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رات کے وقت وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا۔ اتنے میں گھوڑا بدکنے لگا تو انہوں نے تلاوت بند کر دی تو گھوڑا بھی رک گیا، پھر انہوں نے تلاوت شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنے لگا، اس مرتبہ بھی جب انہوں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا، تیسری مرتبہ انہوں نے تلاوت شروع کی تو پھر گھوڑا بدکا۔ ان کے بیٹے یحییٰ چونکہ گھوڑے کے قریب ہی تھے اس لیے اس ڈر سے کہ کہیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے انہوں نے تلاوت بند کر دی اور بچے کو وہاں سے ہٹا دیا، پھر اوپر نظر اٹھائی تو کچھ نہ دکھائی دیا۔ صبح کے وقت یہ واقعہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن حضیر تم پڑھتے رہتے، تلاوت بند نہ کرتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگا کہیں گھوڑا میرے بچے یحییٰ کو نہ کچل ڈالے، وہ اس سے بہت قریب تھا۔ میں سر اوپر اٹھایا اور پھر یحییٰ کی طرف گیا، پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو ایک چھتری سی نظر آئی جس میں روشن چراغ تھے، پھر جب میں دوبارہ باہر آیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا چیز تھی؟ اسید نے عرض کیا کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے، تمہاری آواز سننے کے لیے قریب ہو رہے تھے، اگر تم رات بھر پڑھتے رہتے تو صبح تک اور لوگ بھی انہیں دیکھتے، وہ لوگوں سے چھپتے نہیں۔ قرآن مجید سیکھنے کے لیے مسجد یا مدرسے کی طرف جانے والے کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ چنانچہ معجم طبرانی کبیر میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے تو اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے۔ قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز استغفار کرتی ہے۔ صحیح ابن حبان اور مسند احمد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص علم کی خاطر سفر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم سے خوش ہو کر اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ طالب علم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اپنی اولاد کو قرآن مجید کی تعلیم دلوانے والے والدین کو قیامت کے روز 2 ایسے قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے سامنے دنیا مافیہ کی ساری دولت ہی ہوگی، اور قرآن مجید زبانی یاد کرنے والے کی جنت میں تاج پوشی کی جائے گی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں جنت کی بادشاہت کا پروانہ اور بائیں ہاتھ میں جنت میں ہمیشہ
ہمیشہ رہنے کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ مسند احمد اور معجم طبرانی کبیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز قرآن مجید ایک تھکے ماندے آدمی کی شکل میں اپنے پڑھنے والے کے پاس آئے گا اور پوچھے گا، مجھے پہچانتے ہو؟ میں ہی وہ ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا اور تجھے گرمی میں پیاسا رکھا۔ بے شک ہر تجارت کرنے والا اپنی تجارت کا ثمر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج میں دوسرے نیکی کے تاجروں کو چھوڑ کر تیرے پاس آیا ہوں۔ قرآن کی سفارش پر پڑھنے والے کو دائیں ہاتھ میں بادشاہی دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس کے والدین کو 2 قیمتی لباس پہنائے جائیں گے جن کے مقابلے میں دنیا و مافیہ کی ساری دولت ہیچ ہوگی۔ قاری کے والدین عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہماری یہ عزت افزائی کس عمل کے بدلے میں ہوئی ہے؟ انہیں جواب دیا جائے گا، تمہارے اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھانے کے بدلے میں۔ خود قاری سے قیامت کے دن کہا جائے گا، قرآن مجید جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اس طرح سے پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا۔ تیرا آخری درجہ وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے بھی رمضان کا نہایت مقدس اور بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر عبادت کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا مت بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کی عبادتیں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔